الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے مختلف اوقات اور مختلف اعمار رکھے ہیں۔ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم ایک ایسا مہینہ ہے جس کی آج 13 تاریخ ہے اور کل 14 کا دن ہوگا اور آنے والی جو رات ہے وہ 15ویں کی رات ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے بارے میں صحیح احادیث کیا کہتی ہیں؟ تو جو صحیح اس مہینے کے بارے میں احادیث میں مضمون حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے اور کچھ ہماری طرف سے جو ملاوٹیں ہیں ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ ملاوٹوں کا زمانہ ہے، کسی چیز کو بھی لوگ خالص نہیں رہنے دیتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں وہ آیت ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ ہم نے قرآن کریم کو لیلہ مبارکہ میں برکت والی رات میں اتارا ہے۔ تو جو جمہور اہل علم ہے، اکثر اہل علم ہے، اکثری وہ یہ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات مراد نہیں ہے۔ لیلہ مبارکہ سے مراد وہ رات ہے جس کو دوسری صورت میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اس لیے خامخواہ زور لگا کر اس رات کی فضیلت کو اس آیت سے ثابت نہیں کرنا چاہیے،
اس کے علاوہ احادیث موجود ہیں۔ آیت میں جو لیلہ مبارکہ ہے، برکت والی رات ہے، اس سے مراد وہی برکت والی رات ہے شب قدر جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور وہ رمضان المبارک میں ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیا یہ جو رات آ رہی ہے 15ویں کی، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ اس سے پہلے آپ پورے مہینے کی فضیلت سنیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں زیادہ رکھتے ہوں۔ ہر مہینے میں آپ روزہ تو رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے مہینے کے اعتبار سے، 13، 14 اور 15 کی تاریخ، ایام 20، اور ہفتے کے اعتبار سے 2 دن روزہ رکھتے تھے، ایک سوموار اور ایک جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہ تو 5 روزے ہو گئے، بلکہ یوں کہیں کہ ہر ہفتے کے اعتبار سے آپ شمار کر لیں، 2 اور 2 اور 2 اور 4، تو اس طریقے سے 8 روزے یہ ہو گئے، اور 3 روزے اور شمار کر لیں آپ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کی جو تعداد ہے وہ ہر مہینے اکثر کے اعتبار سے جمعرات اور سوموار، ہر ہفتے 2 روزے، پھر 2 روزے، پھر 2 روزے، پھر 2 روزے، 8 یہ ہو گئے، اور 3 روزے ہو گئے ایام 20 کے، تو 11 روزے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مہینے میں۔ رمضان کے تو خیر روزے آپ پورا رکھا کرتے تھے، اور فرض روزے ہیں اور ترغیب دیتے تھے آپ، اور صحابہ میں سے کوئی بھی روزہ خور نہیں تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نفلی روزے آپ نے کسی مہینے میں پورا کا پورا مہینہ آپ نے روزے رکھے ہو، یا اکثر مہینہ آپ نے روزوں میں۔ فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جو دیکھا وہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں حضور نے بہت زیادہ نفلی روزے رکھے۔ جتنے نفلی روزے آپ نے کس مہینے میں رکھے؟ شعبان میں، اتنے آپ نے اور مہینوں میں نہیں رکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور روزے میں نے تفصیل سے بتا دیے، لیکن شعبان پورا کا پورا روزوں میں گزار دیتے، یا اکثر گزار دیتے تھے آپ۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، بڑا معظم عظمت والا مہینہ ہے، اور ہم لوگ شارٹ کٹ رستے کے عادی بن گئے ہیں، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ منبر پر بیٹھنے والوں کا قصور ہے، جنہوں نے آپ کو یہ رستہ بدعات پر بیان نہیں ہوگا، بدعات پہ بیان ہوگا۔ آپ خیرات کر دیں، فلاں تاریخ کو فلاں کے نام پہ بانٹ دیں، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ زکوٰۃ پہ بیان نہیں ہوگا، فلاں کی نظر، فلاں کی نیاز، شرک پہ لگا دیا۔ اور میں اپنی تقریر میں برملا کہتا رہتا ہوں کہ نظر و نیاز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے جائز نہ دیا، اسی کام پہ لگا دیا لوگوں کو۔ کبھی جمعرات پہ لگا دیا، کبھی ختموں پہ لگا دیا، اور کبھی 12ویں، 11ویں، 13ویں، 14ویں پہ لگا دیا، کبھی برسی پہ لگا دیا۔ بہت ساری رسومات ہیں، آپ یہ کام فلاں موقع پہ کر لیں، آپ بخشے ہوئے ہیں۔ ایسی ہی معاملہ ہے، یہ جو ایک رات آ رہی ہے، یہ جو رات 15ویں کی آ رہی ہے، اس رات کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے ذرا توجہ فرمائیں۔ کسی حدیث میں حلوے کا ذکر نہیں ہے،
ذخیرہ احادیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نے کبھی بھی اس رات میں حلوے کا اہتمام کسی بھی صحابی کو کہا ہو اے ابو بکر آج تو شعبان کی 15ویں رات ہے، حلوہ شلوہ پکایا نہیں پکایا؟ حلوہ ہر روز کھاؤ، ہر روز پکاؤ، آپ کا اپنا معاملہ ہے، آپ کھائیں پیئیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے اس رات کو پکانا فرض ہے، واجب ہے اور اس کا ختم دلانا ضروری ہے، آپ یقین مانیں کہ آپ نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے، آپ نے وہ چیز لازم کر دی ہے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کیا، آپ نے ایسا کام کر دیا۔ آپ یہ بتائیں میں مولوی ہوں یا نہیں؟ میرا پیٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں میاں پکا یار کچھ دیسی مرغ پکا، کچھ بکرا پکا، حلوہ پکا، اس میں میوے ڈال، مجھے بولا، میں دعا کروں گا دیکھتے سارے مردے تیرے بخشے جائیں گے۔ اگر یہ میں یہ دکانداری چلاؤں، میرے ساتھ پیٹ نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں یہ وہ کام ہے جن کا التزام ہم نے خود کیا ہے۔ کسی حدیث میں حلوے کا ذکر کہ اس رات آپ اہتمام کریں، اب جو کام کرنے کا ہے اس رات دونوں کام کرتے ہیں اور دونوں کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ دو کام کون سے کرتے ہیں؟ ایک حلوے کا التزام، نمبر 2 آتش بازی، آتش بازی کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنی بے گناہ جانیں اس آتش بازی نے لے لی ہیں۔ ہمارے کراچی کے جید عالم فرما رہے تھے کہ کراچی میں ایک بازار ہے موری بازار، اس بازار میں اسی رات کو آتش بازی کی وجہ سے جو آگ لگی پورا بازار جو ہے وہ جل گیا۔ وہ اب یہ بیان آپ سوچے تو صحیح، آپ کیا کر رہے؟ شرلیاں، آتش بازی، کیا اس رات کا تقاضا 2 کام کرنے سے پورا ہو جائے گا؟ حلوہ پکا کے کھا کے کھلا کے، اور دوسرا آتش بازی سے اس رات کا تقاضا پورا ہو گیا۔ یہ رات یہی کہتی ہے کہ یہ 2 کام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ نہیں کس نے یہ اس کام پہ لگا دیا۔ یہ آتش بازی، آتش سے محبت، یہ کون کرتے ہیں؟ آپ کو کسی فرقے کا علم ہے؟ آگ سے محبت، آگ کو اہمیت دینا، آگ کو سجدہ کرنا، یہ کون سا فرقہ ہے اس دنیا میں جو آگ کی پوجا کرتا ہے، آگ سے محبت کرتا ہے؟ مجوسی۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، سبحان اللہ، ایران کا جس کو اس وقت فارس کہتے تھے، 1000 سال سے آتش کدہ، اس میں آگ بجھی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے آتش کدہ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا، لکڑیاں ڈالی، نوکر کھڑے کیے ہوئے تھے، آگ بجھنے نہ پائے۔ کتنے 1000 سال سے جل رہا تھا؟ 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے۔ لیکن جس رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، سیرت کی تمام کتابوں میں درج ہے کہ یکا یک وہ آگ بجھ گئی، اور اللہ نے اشارہ کر دیا کیا؟ ہر دین مٹ جائے گا، اب محمد کا دین باقی رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے دین مٹ جائیں گے۔ آپ حضرات مزاج بنائیں، آپ یہ نہ کہیں ہمارے باپ دادا نے ایسا کام کیا تھا، وہ غلط تھے۔ مولوی صاحب آپ یوں بیان کرتے ہیں، اس مسجد میں جاؤ وہ یوں بیان کرتی ہیں، لاؤ نا،
بات تو دلائل پہ کھڑی ہے نا. یہ نہیں ہے کہ فلاں بزرگ کا قول معتبر ہے، اللہ والوں کا قول معتبر ہے. نہ، اللہ والے بھی اس وقت تک اللہ والے نہیں بنتے جب تک ابو بکر صدیق سے دین نہ سیکھے رضی اللہ تعالی عنہ، جب تک محمد مصطفیٰ کے در پہ نہ آئے. یہ کیا بدعات کا زمانہ ہے. ان دونوں باتوں سے آپ نے بچنا ہے. جو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں، آپ نے حلوہ پکانا ہے پکا لیں، لیکن اس کو لازم نہ سمجھے، اس رات کا کوئی حصہ نہیں ہے. حلال چیز ہے، اب حلال چیز کھائیں، جتنا آپ کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں. آپ کو کون منع کرتے ہیں؟ آپ دن کو کھائیں، رات کو کھائیں، تینوں. اس رات کا جز سمجھے آپ. اوہو، یہ حلوے والی عید ہے. ایک ہمارے پاکستان میں ایک اور چیز بھی چل پڑی ہے. وہ کیا؟ عیدیں صرف میرے نبی نے دو دی ہیں صلی اللہ. کون سی دو عیدیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اب اپنی طرف سے اضافہ کرتے جاؤ تو کرتے جاؤ. 17 عیدیں بنا لو، 18 بنا لو، 25 بنا لو، لیکن اس کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ ہوگی. میرے نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے صلی اللہ. آج ایک خطرناک بات سے میں آگاہ کر رہا ہوں، شاید زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس منبر سے میں وفا کا دن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے بہت گناہگار لوگ حوض کوثر پر پہنچیں گے. حضور جتنے بھی گناہگار ہوں گے، خیر مشرک کو تو نکال دو، کافر کو نکال دو، وہ تو ادھر آئیں گے نہیں، باقی اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، جتنے بھی گناہگار ہوں گے، حضور علیہ السلام سب کو اپنے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما. لیکن حدیث صحیح کے اندر موجود ہے، ایک طبقہ آئے گا، آپ علیہ السلام دیکھیں گے آ رہے ہیں، اچانک فرشتے روک دیں گے، سٹاپ، رک جاؤ. آگے جانے کی اجازت. علیہ السلام دیکھیں گے، آپ نظر ڈالیں گے، فرمایا لگتے تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو، کیوں روک رہے ہو؟ اس وقت فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول سب کہہ دو صلی اللہ. لا تدری، آپ کو معلوم نہیں ہے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعات گھڑ دی تھی. یہ بدعتی لوگ ہیں. سوکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں گے کہ نہیں، یہ بدعت والے لوگوں کو میں حوض کوثر کا پانی نہیں پلاؤں گا. فرشتے کہیں گے سوکن دفع ہو جاؤ. یہ وہ دل کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے. آپ کی مرضی. اب آپ دین میں اضافے کرتے رہیں، جو مرضی آئے کرتے رہیں. آپ میں ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا آپ کا، لیکن خطرے سے یہ مرنے کے بعد قیامت کے دن کی بات ہے. اس دن خسارہ ہو گیا تو کیا کریں گے ہم؟ لا تدری ما حدثوا بعدک. اب اس رات میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ دو کاموں سے، بدعات سے بچنا ہے، آتش بازی سے بچنا ہے، صلاۃ التسبیح با جماعت سے بچنا ہے. کاش آپ کا ذہنی ارتقاء ہو، شریعت پر آپ کی نظر ہو. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے کس سے بچنا ہے؟ صلاۃ التسبیح با. کیوں بچنا ہے آپ نے اس سے؟ اس لیے کہ نہ یہ کام میرے آقا نے کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ حیدر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ہم تو بھئی انہی لوگوں پر فدا ہیں. ہمارا تو سب کچھ یہی ہے، یہی نسبت ہے. ڈر لگتا ہے بعض اوقات اتنا کہ کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے،
ادھر سے دھڑلے سے جماعت کے ساتھ صلاۃ و تسبیح پڑھی جا رہی ہے. یہ کون سے ان بنائے گا؟ صلاۃ و تسبیح با جماعت میں شمولیت نہیں کرنی. اب اس رات میں کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ ابن ماجہ سیاست کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند احمد، ان دونوں میں جو صحیح حدیث ہے اس رات کے بارے میں وہ میں سنانا چاہتا ہوں. حدیث کی صحت پر کوئی کلام نہیں. آپ حضرات نے شاید کبھی نام سنا ہو، عرب میں البانیہ کے ایک عالم کی بڑی مقبولیت، ان کا نام ہے ناصر الدین الالبانی. البانیہ کے عالم گزرے ہیں. پورا عرب جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہے. ناصر الدین البانی اگر وہ کسی حدیث کے بارے میں یہ کہہ دیں صححہ فلاں، یا خود کہہ دیں کہ صحیح یہ حدیث صحیح ہے، تو عرب لوگ آنکھیں بند کر کے ان کی حدیث کو قبول. بڑے نقاد عالم ہیں اور حنبلی مذہب کے عالم ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں سے ناصر الدین البانی بڑے سخت قسم کے عالم ہیں، بڑی تحقیق والے عالم ہیں، اور وہ بڑی مشکل سے کسی جگہ جا کر یہ ظاہر کرتے ہیں، تحقیقوں کے بعد، محنتوں کے بعد جا کر کسی حدیث کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں. تو ناصر الدین البانی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث مسند احمد میں آئی ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے، وہ حدیث اس رات کے بارے میں بالکل صحیح ہے. وہ حدیث اس رات کے بارے میں بالکل، آج آپ کو بالکل صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کریں اس رات کے بارے میں. کیا فرمایا؟ فرمایا یطلع اللہ عز وجل الی خلقہ، ان اللہ لا یطلع فیغفر لجمیع خلقہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں، کون سی رات؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات میں اللہ عز و جل جھانکتے ہیں. اللہ کے جھانکنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت برستی ہے، ورنہ اللہ کو جھانک کر دیکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جھانکے تو وہ جو دور ہو، اور اللہ تو ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب. اللہ کی رحمت برستی ہے. لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں رات میں، فیغفر لجمیع خلقہ. فرمایا اللہ عز و جل اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں. یہ میں حدیث بالکل صحیح ذکر کر رہا ہوں. اس کی صحت پر ابن تیمیہ جیسا امام، اللہ اکبر کبیر، پہاڑ علم کا، اور ناصر الدین البانی اور علامہ مبارک پوری اہل حدیث علماء میں سے سب کا اتفاق ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں خاص طور پر توجہ فرماتے ہیں. فیغفر لجمیع خلقہ، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں، الا اثنین، ہاں 2 آدمیوں کی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی. کتنے آدمیوں کی؟ 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں. ایک تو پکا ٹھکا ہے جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا اگر موت اس کی آ گئی نا، اور اسی حالت پر آگے میں کبھی بخشوں گا نہیں اس کو. وہ کون سا ہے؟ اللہ مشرک. فرمایا پہلا نمبر یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں کروں گا میں. شرک
شرک سے بڑھ کر بھی کوئی جرم اس دنیا میں ہے؟ بولے نہیں ہے۔ آپ کہیں گے شرک کیا ہے؟ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، یہ پیشانی غیر اللہ کے سامنے۔ آپ کے پیر صاحب آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیں جی آپ کو کھانا کھلائیں، بس آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، نیک آدمی۔ لیکن اگر آپ اس کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں، پھر قدموں میں سجدہ، یہ پیشانی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ اللہ پھر سجدہ کسے کریں؟ واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اس ذات کو سجدہ کرو نا جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے پیر کو پیدا کیا ہے اسی کو سجدہ کرو۔ پیر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک تو کون ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوتی؟ بولیں جی۔ او مشاحن، دل میں کینہ رکھنے والا، جھگڑا کر، اللہ تعالیٰ بخشش بلا وجہ کینہ رکھا ہوا ہے، بلا وجہ اناد رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے اس رات میں کوئی پمفلٹ والی عبادت آپ نے نہیں کرنی۔ یہ پمفلٹ چھپے ہوئے، آپ 8 رکعت پڑھیں، آپ 10 رکعت پڑھیں، آپ 14 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ فلاں سورت، دوسری میں اتنی مرتبہ فلاں سورت، تیسری میں اتنی مرتبہ فلاں سورت۔ یقین سے آپ اس کو مان لیں، یقین کر لیں، ان چیزوں کا ذکر کسی حدیث میں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے وہ، آپ ذکر و اذکار کریں علیحدہ علیحدہ، آپ نفل پڑھیں علیحدہ علیحدہ، قرآن کریم کی تلاوت کریں علیحدہ علیحدہ، آپ لوگ تہجد پڑھیں، آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، آپ اللہ اللہ کریں اس رات میں، لیکن یہ اجتماعی عبادت نہ ہو، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضا احدکم صلاتہ فی المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز مکمل کر لے، اب ہم عشاء کی نماز تو ہم نے مسجد میں پڑھ لی ہے، فَلْيَجْعَلْ نَصِيبَهُ فَلْيَجْعَلْ لَهُ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، اس کو چاہیے وہ اپنے نماز، اپنی عبادت میں سے، نماز میں سے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے۔ اللہ تعالی گھر میں جو نماز پڑھو گے اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت پیدا فرمائے گا۔ نوافل پڑھو، گھر میں پڑھو، مسجد میں آ کر پڑھنے ہیں علیحدہ پڑھ کے چلے جاؤ، کوئی با جماعت تسبیح نہ ہو، صلاۃ و تسبیح با جماعت نہ ہو۔ باقی رہ گیا روزہ، تو یہ بھی یاد رکھیں جس حدیث میں روزے کا ذکر ہے اس کو شدید ضعیف کہا گیا ہے۔ البتہ وہ حدیث جو میں نے آپ کو پہلے سنائی ہے وہ بالکل درست ہے کہ آپ نفلی روزے زیادہ سے زیادہ کس مہینے میں رکھا کرتے تھے؟ اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں اس نیت سے روزے رکھے کہ میرے آقا نے بھی زیادہ روزے کس میں رکھے تھے؟ نفلی، شعبان میں رکھ لے تو کوئی حرج نہیں، اس نیت سے رکھے گا تو ثواب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔